بلوچستان کی کابینہ نے بینک آف بلوچستان کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ہدایت کی کہ آئندہ سال تک بینک کو عملی شکل دی جائے گی اور انتظامی بورڈ 100% میرٹ پر قائم کیا جائے گا، جبکہ بینک کو سیاسی دباؤ سے مکمل آزادی دی جائے گی۔ اجلاس میں آلودگی کم کرنے کے لیے رکشوں اور موٹر بائکس پر مرحلہ وار پابندی اور الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک رکشے متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی کابینہ نے بلوچستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل کے چیئرپرسن کی تعیناتی، برتھ اینڈ رجسٹریشن ماڈل قواعد 2022 اور اقلیتی بہائی کمیونٹی کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ کی منظوری دی۔ پاک فوج کے ISPR ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ایک شخص جس کا بیانیہ پاکستان کے قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اپنی ذات کا قیدی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک فوج کسی سیاسی یا مذہبی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی اور فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ DG ISPR نے بانی PTI کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بیانیہ بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 19 کے تحت آزادی اظہار کے ساتھ کچھ قدغنیں بھی ہیں اور ریاست اور فوج کے خلاف بیانیے کی اجازت نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پر مبارکباد دی اور اس کی اہمیت اجاگر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے واضح کیا کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا جاسوسی نہیں ہو رہی اور متعلقہ میڈیا رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے سرحد کی بندش کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں اور صرف انسانی امداد کے لیے بارڈر کھولا گیا ہے۔ اندرابی نے افغان اور بھارتی تعلقات پر کہا کہ معمول کی سفارتی یا تجارتی سطح پر تعاون قابل اعتراض نہیں، مگر پاکستان کی سلامتی کو متاثر کرنے والے اقدامات پر مسلسل نگرانی رکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بابری مسجد کے 33ویں یوم شہادت اور مذہبی ورثے کے تحفظ کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کراچی کے ڈیفنس علاقے میں غیر قانونی کال سینٹر پر ریڈ کے دوران بینک اکاؤنٹس ہیکنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان سے ہیکنگ ڈیوائسز، موبائل فونز، 11 CPU اور لیپ ٹاپس برآمد ہوئے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر طارق نواز کے مطابق ملزمان بیرون ملک لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کر کے رقم منتقل کرتے تھے، جبکہ کال سینٹر کا مالک بیرون ملک موجود ہے۔ مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ سندھ اسمبلی میں MQM پاکستان کے رہنما سابق قائم خانی نے سابق کرکٹر معین خان کے انتقال پر مغفرت کی دعا کی درخواست کر دی۔ اجلاس میں دیگر ارکان نے فوری وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 54 سالہ سابق کرکٹر معین خان بالکل خیریت سے ہیں۔ اصل مرحوم حیدرآباد کے 65 سالہ معین راجپوت تھے، مگر سوشل میڈیا پر ان کی تصویر کی غلط شیئرنگ کے باعث الجھن پیدا ہوئی۔ وفاقی حکومت نے جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کے خلاف کارروائیاں سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین کی زیر صدارت اجلاس میں امیگریشن سسٹم میں اصلاحات، AI بیسڈ ایپ کے ذریعے سفر کے اہل افراد کی شناخت اور جعلی ویزوں اور ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی پورٹ شدہ افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ نادرا نے کراچی کے ضلع ملیر میں اپنا چھٹا میگا سینٹر قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ماڈل کالونی میں 1.5 ایکڑ زمین پر تعمیر ہونے والا یہ سینٹر کورنگی اور ملیر کے تقریباً 60 لاکھ افراد کو ایک چھت تلے CNIC، بے فارم، اسلحہ لائسنس اور دیگر خدمات فراہم کرے گا۔ منصوبے میں 30 سے زائد کاؤنٹر ہوں گے اور روزانہ 3000 سے زیادہ شہریوں کو سہولت دی جائے گی۔ سینٹر اگلے 8 ماہ میں فعال ہو جائے گا۔ نادرا اس میگا سینٹر میں جدید ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے تمام اہم اقدامات شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔